الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ولا هادي له ونشهد أن لا إله إلا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزل فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوزة فما فوق الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سامعین محترم، آپ سب نے جو ابھی تلاوت سنی وہ تیسرے رکوع کی تھی سورہ بقرہ کی۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی تفسیر اور ترجمہ غور طلب کریں اور سمجھیں اور فکر کریں اس پہ، آج میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ 2 رکوع ابتدائی کے کر چکے ہیں شروع کے، جس میں سے پہلا رکوع جو آپ لوگ کے میں ہے کہ 3 طبقات کو روشن کرا گیا ہے۔ ایک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہتا ہے اور پھر ہر چہ باد آباد، پھر وہ آگے کوئی چیز نہیں دیکھتے، جان کی قربانی، مال کی قربانی سب وہ دیتے ہیں پھر، تاکہ وہ حق، وہ دین اسلام پوری دنیا پہ پریویل ہو سکے، حق غالب ہو سکے۔ دوسرا وہ گروپ جو کہ شروع سے ہی کافر کے منکر رہے، جس میں اہل قریش تھے، اور تیسرا گروپ منافقین کا جو کہ بیچ بیچ میں لٹکنا چاہتے تھے، ڈگمگانا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی راستہ ان کے لیے آسان کر دیا۔ دوسرے عمل اور ان کے کیا اہل و احوال تھے، یہ ساری ذکر آئی، زیر بحث آئی۔ اب ہم لوگ جا رہے ہیں تیسرے رکوع پہ۔ تیسرے رکوع کے آغاز میں ہی میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہ تیسرا اور چوتھا رکوع جو انشاءاللہ ہم لوگ کل کریں گے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ تو یہ جو 13 حضرات میرے سامنے موجود ہیں، یہ ماشاءاللہ بہت خوش نصیب ہیں کہ اس تیسرے رکوع کی آج آدھے گھنٹے کی 10:30 سے پہلے ہم لوگ کوشش کریں گے اس کو وائنڈ اپ کریں۔ لیکن آپ لوگ سارے کے سارے بہت خوش نصیب ہیں کیونکہ یہ رکوع بہت اہم ہے قرآن کے لحاظ سے، اور اسپیشلی سورہ بقرہ کے لحاظ سے، اور اس کے آگے جو ہم لوگ کل پڑھیں گے چوتھا رکوع وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ لہٰذا یہ 2 ملا کر رکوع ہمارے پاس ان 4 رکوع کی تکمیل کر دیں گے جو ہم لوگ نے ابتدائی نشست میں سورہ بقرہ کے آغاز میں کری تھی۔
یعنی پہلے 2 رکوع ہم لوگ کل اور پرسوں کی نشست میں کر چکے، آج اور کل کی نشست میں انشاءاللہ تیسرا اور چوتھا رکوع کرنے کے بعد ہمارا جو حصہ اول تھا سورہ بقرہ کا، میں نے آپ لوگ کو ابتدا میں ہی بتایا تھا، آغاز میں یہ بات میں نے عرض کری تھی، 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ ایک حصہ اول، پہلا حصہ جس میں لگاتار 18 رکوع ہیں، اور دوسرا حصہ جس میں 22 رکوع ہیں۔ ان 18 رکوع جو کہ پہلے حصے میں سورہ بقرہ میں فال کرتے ہیں، ان میں سے ابتدائی 4 رکوع ہمارے کل انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ 18 رکوع میں سے 4 رکوع ہمارے انشاءاللہ کل ہو جائیں گے، پھر 10 رکوع میں پورا سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کا تفصیل سے ذکر ہے، پھر آخر جو 4 رکوع رہ جائیں گے ان میں ان کا انجام، سرکشی کا انجام وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ 10، 4 اور آج کے 4، یہ ملا کے انشاءاللہ ہمارے پاس 18 رکوع پورے ہو جائیں گے۔ گویا کہ انشاءاللہ العزیز تقریباً 2 ہفتے کے اندر، 2 ڈھائی ہفتے کے اندر انشاءاللہ پہلا پارہ بھی اپنے انجام پہ پہنچے گا، مکمل ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب ہم لوگ آگے چل رہے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سارے کے سارے قرآن شریف بھی سامنے رکھیں گے، بھلے آپ لوگ نیٹ سے پڑھ رہے ہیں کسی سے، لیکن قرآن شریف کی آیات پینسل، پیج، قلم، قرآن شریف خود رکھ کے سامنے بیٹھیں گے تو زیادہ تفصیل سے آپ لوگ کو باتیں سمجھ آئیں گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ جو تیسرا رکوع ہے، سامعین محترم، میرے دوستوں، کافی سینئر اور جونیئر بھی سن رہے ہیں مجھے، یہ جو تیسرا رکوع ہے یہ توحید کا اصل خزانہ ہے۔ توحید جو کہ ایمان باللہ اور پھر ایمان بالرسالت، آخر میں ایمان بالرسالت بھی آئے گی اسی رکوع میں۔ گویا کہ یہ جو ابتدائی 2 آیات ہیں، یعنی 21 اور 22 اور پھر 23ویں بھی، اس میں توحید، ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کا مضمون آیا ہے۔ ایک بات آپ لوگوں نے نوٹ کری ہوگی، یہاں پہ لفظ ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ تو اس آیت مبارکہ میں آپ لوگ کی قرآن کی دعوت کا خلاصہ سمجھیں گے کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، واٹ ڈز دا قرآن ڈیمانڈ فرام، ہماری شخصیت کا حیولہ کیسا ہونا چاہیے، ہماری اپنی زندگی کیسے قرآن پہ آئے گی، یہ اس کو سمجھ آئے گی کہ قرآن کی جو دعوت کا اصل خلاصہ ہے اور قرآن کا جو فلسفہ حکمت ہے وہ آپ لوگ کو سمجھ آئے گی۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، یہاں آپ لوگوں نے ایک فرق نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی قرآن، اس میں تمام لوگ آ جاتے ہیں، یعنی میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، انڈیا، پاکستان، افغانستان، ایران، چائنا، جتنے لوگ ہیں سب کے سب اس لوگ میں اس کیٹیگری میں فال کریں گے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کرو اپنے رب کی بندگی، اختیار کرو اپنے رب کی، پرستش کرو اپنے رب کی، اور کس رب کی؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تم کو بھی پیدا، لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے تھے، لعلکم تتقون، کہ شاید تم بچ سکو، لعلکم تتقون، تاکہ دنیا میں بھی بچ سکو اور آخرت میں بھی بچ سکو۔ دنیا میں افراد و تفریق، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ یہاں ایک بات میں آپ لوگ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تمام انبیاء اور تمام رسولوں کی دعوت، جو کہ آپ لوگ انشاءاللہ العزیز سورہ اعراف اور سورہ شعراء بھی جب پڑھیں گے تو آپ لوگ کو وہاں ایک بات نوٹ کی جائے گی، یا قومنا، اے میری قوم کے لوگوں، جس طرح وہ حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت نوح، حضرت یونس، حضرت یوسف، جتنے پیغمبر، رسول، نبی سارے کے سارے گزر چکے ہیں، ان کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اس لیے یہاں یا ایھا الذین آمنوا کا بھی لفظ نہیں ہے کہ اے ایمان والو، نہیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ چنانچہ ہر رسول کی تعلیم یہی تھی کہ اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو، میرا کہنا مانو، انڈائریکٹلی اللہ کی بات سمجھ آئے گی تم لوگوں کو۔ ہر رسول شروع سے لے کے آخر تک یہی رہا ہے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہیں ہوئی ہے، تمام رسولوں کا کہنا یہی ہے۔ پھر یہی عبادت انسان کی تخلیق کا اصل سبب بھی ہے۔
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنوں کو مگر اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. قیامت برائے بندگی، زندگی بے بندگی. تو تمام رسولوں کی دعوت یا قومنا، اے میری قوم کے لوگوں. لیکن یہاں آپ لوگ لفظ دیکھ رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، قوم کے لوگوں نہیں. روئے زمین پر قیامت میں آنے والے تمام آخرت میں جتنے انسان ہوں گے وہاں تک اس قرآن کو جانا ہے. لہٰذا رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفدا آباؤنا و امہاتنا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ تمام بنی آدم، تمام نوع انسانی، روئے زمین پہ آخر انسان جو آئے گا قیامت تک، ان تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جانی چاہیے. معلوم ہوا کہ تمام رسولوں کی جو دعوت تھی وہ اپنی قوموں کی طرف تھی، لیکن حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پہلے اور آخری بھی نبی ہیں جن کی دعوت آفاقی ہے، تمام انسانوں کے لیے. لوگ سمجھ اپنی مبارک زندگی ساتھ گزار کے جا رہے ہیں حجۃ الوداع کے بعد، اور انہوں نے یہ بات وہاں بولی تھی کہ میں اب جا رہا ہوں لیکن میرے بعد اگر تم دو چیزوں کو تھام کے رکھو گے، کی کتاب اور ایک میری سنت، اور ٹھیک انہی دو چیزوں کو ہم چھوڑ دیا اور آج ہم لوگ گمراہی اور اس ذلت کے مستحق بن چکے ہیں. تو یہ بات آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ یہ مشن اب آپ کے میرے ہم سب کے ذمے ہیں. اس میں کوئی ڈینائی نہیں ہے، اس میں کوئی ریزسٹنس نہیں ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، یہاں آپ لوگ کو پہلا لفظ ہی تیسرے رکوع میں نظر آ گیا، یا ایھا الناس، اے لوگوں. گویا کہ حضور آفاقی ہے. یہ بات آپ لوگ سمجھ لیجئے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت کرو، اپنے بندگی کرو اپنے رب کی. لفظ خدا کہیں آپ لوگ کو پورے قرآن میں نہیں ملے گا. رب جس نے پیدا کیا، اپنے پروردگار کی، اور اس ذات کا کمال کیا ہے، الذی خلقکم والذی بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ تھے ان کو بھی پیدا کیا. اس میں ایک بات کی دلیل ہے، اور وہ بات کی دلیل کیا ہے؟ عام لوگ غلط راستے پر اس لیے جمے رہتے ہیں کہ وہ ہمارے آباء و اجداد کا راستہ تھا، اس لیے ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وہ بات کی نفی کر دی کہ وہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور اجداد کو بھی پیدا کیا. جس طرح وہ اللہ کی مخلوق تھے تم بھی تو ہو، جس طرح ان سے غلطی ہو سکتی تھی تم سے بھی تو ہو سکتی ہے. لہٰذا آباء و اجداد کو نہیں دیکھو، یہ دیکھو کہ حق کا راستہ کیا ہے. اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ حق کس کی طرف مڑ رہا ہے، اور حق صرف اور صرف قرآن کی طرف سے ہی مڑتا ہے، اور قرآن ہی دراصل حق ہے. لہٰذا آباء و اجداد کو، اس لیے یہاں پہ پہلے ہی کیٹیگوریکل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی، لیکن بندگی ابھی صرف میری ہوگی، عبادت صرف میری ہوگی. لعلکم تتقون، تاکہ بچ جاؤ. تتقون کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں بچا، اور خود بھی بچنا. خود بچنے کو زیادہ معنی میں آتا ہے کہ ہم لوگ یا اللہ تعالیٰ تیری رحمت کی، اور ہم دنیا میں ایسے اعمال کریں کہ ہم لوگ خود اس ذلت سے بچ جائیں. دنیا میں افراد اور تفریق اور لسانیت و قومیت سے بچ جاؤ گے اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اور آخرت میں اللہ کے عذاب اور اللہ کے غضب اور اللہ کی ہولناکیوں سے، اللہ کی قیامت میں جو ہولناکیاں ہوں گی اس سے بچ جاؤ گے. یہ توحید کا خزانہ ہے دوستوں اس آیت میں، کہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہاں کوئی ایسی چیزوں کا ذکر نہیں کرا، اسٹریٹ فارورڈ بات کہی گئی ہے. نہ کوئی شیعہ کو، نہ کوئی سنی کو، نہ کوئی اہل وہابی، نہ کوئی اہل حدیث، کسی کو مخاطب نہیں کرا. اس ٹائم تک تو گویا یہ فرقے تھے بھی نہیں. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سیدھا کسی کی نہیں ہوگی، بات ختم. آئیدر اوبے اور گو اوے، دیٹس دا سمپل رول. آگے اللہ تعالیٰ اپنے اوصاف بتا رہے ہیں، الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری زمین کو ایک فرش بنا دیا. فرش کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ آرام سے چلو پھرو، روزی تلاش کرو. فراشا. والسماء بنا، اور آسمان کو چھت بنا دیا، محفوظ چھت. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے مبارک پانی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نازل کیا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس آسمان سے جو مبارک پانی آ رہے اس کے ذریعے سے، اس کے پانی کے ذریعے سے پھلوں کی غذا کو تم لوگوں کو ہموار کر دیا. یعنی تمام ہر قسم کے میوے تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے اگوا دیے.
یعنی تمہارا رہنے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پہ کر دیا، تو اس کی نعمتوں کو تم گن تو نہیں سکتے، شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کا تقاضا کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ میری بات تو مان کے زندگی گزارو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو ہرگز 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 اللہ کے مد مقابل مت ٹھہراؤ جان بوجھ کے، ہرگز نہیں ٹھہرانا جان بوجھ کے۔ یہ جان بوجھ کے کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگوں نے سمجھا اس بات کو؟ میں اہل عرب بھی جانتے تھے اور مانتے تھے کہ اس کائنات کا مالک اور خالق تو ایک ہی ہے، اللہ کا کوئی مد مقابل ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اس کائنات کا مالک اور خالق ایک ہی ہے اور تم بھی اس بات کو مانتے ہو، تو سجدہ بھی تو اس کے آگے کرو، اسی کے آگے ماتھا ٹیکو، اسی کے آگے سجدہ کرو، اسی سے ہی اپنی دعائیں کرو، کسی اور کے آگے کیوں سجدہ کرنا؟ اور توحید کی اتنی باریکیوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت کو پہنچا کے گئے، ذرا غور سے سنیے گا۔ کہ بول دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ما شاء اللہ وما شئت، کہ اے نبی آپ جو چاہیں اور آپ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا؟ اس کائنات میں مشیت صرف ایک کی چلتی ہے، اور وہ ہے ذات باری، اور کسی کی مشیت نہیں چلتی۔ یہاں تک فرمایا قرآن میں کہ اے نبی آپ کے لیے یہ ممکن نہیں کہ آپ جس کو چاہے ہدایت دے دیں، ہدایت تو میرے ذمہ ہے۔ اگر یہ اختیار نہ ہوتا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت ابو طالب دنیا میں ایمان کے بغیر نہ جاتے۔ آخر وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولا کہ آپ چچا جان میری بات مان لیجئے اور دین حق کی طرف اپنا راستہ اختیار کر کے مجھ پہ کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئیے، اور نہیں تو کچھ نہیں، آپ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دیجئے تاکہ روز قیامت اللہ کی طرف گواہی دے سکوں کہ میں نے اپنا دین پہنچایا اور انہوں نے تسلیم کیا۔ اگر یہ اختیار نہ ہوتا تو ابو طالب بھی اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا؟ نہیں، اس باریکی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت محمدی کو پہنچا کے گئے، اور ہم نے ان باریکیوں کا کیا حشر کیا ہے یہ ہم سب کے سامنے ہے۔ کس طریقے سے ہم لوگ ایسے ایسے الفاظ بول دیتے ہیں عام طور پہ نعت میں بھی، جو کہ شرک کے مقابلے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ لوگ سوچا کریں، یہاں قرآن جو ہے وہ تیسرے رکوع کے آغاز میں ہی کہہ رہے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اللہ کے مد مقابل کسی چیز کو نہیں ٹھہرانا جان بوجھ کے، کہ تم بھی جانتے ہو کہ تم یہ بات غلط بول رہے ہو، جان بوجھ کے اللہ کے آگے شرک نہیں کرنا ہے۔ کافی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، میں نے عرب دیکھا معاذ اللہ بغیر عین کے، یہ بھی بولتے ہیں کہ میں نے ڈائریکٹ رب دیکھا۔ بھائی رب کو حضرت موسیٰ نہیں دیکھ پائے، تم نے کیسے دیکھ لیا بھائی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جان بوجھ کوئی چیز نہیں ٹھہرانی، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ تو یہ دو آیات آپ لوگوں نے دیکھی، توحید کا اصل خزانہ، ایمان باللہ کا خزانہ، اور ایمان باللہ کس چیز میں مضمر ہے؟ ان دو آیات میں۔ ایمان باللہ کے بعد آپ لوگوں کو ایمان بالرسالت کی ایک جھلکی نظر آئے گی آیت نمبر 23 میں، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اور اگر کوئی خلجان کوئی شکی ہو گیا ہے اس کتاب پہ، نزلنا علی عبدنا، جو کہ ہم نے اپنے بندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یعنی اس قرآن کو جو نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس میں کوئی شکی ہے فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو ٹھیک ہے اس جیسی کوئی ایک ہم پلڑا کوئی صورت لے کر آ جاؤ، ایسی کوئی ہم پلہ صورت لے کر آ جاؤ۔ اور یہاں ایک بات آپ لوگ غور کریں کہ یہ سورہ بقرہ جو ہے آخر زمانے کی ہے، مدنی زمانے کی ہے، اس سے پہلے آدھے سے زیادہ مکی قرآن آلریڈی نازل ہو چکا ہے مکہ میں، ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ گئے ہیں، اور اس مکی صورتوں میں آپ لوگ کو پوری کی پوری تدبیر پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کیا بولا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اوپن چیلنج بھی دیا ہے کہ چلو ٹھیک ہے قرآن جیسا ہی پورا ایک کلام لے کر آ جاؤ، چلو یہ نہیں تو ایٹ لیسٹ 10 صورتیں لے کر آ جاؤ، اگر یہ بھی آخری حد میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک صورت ہی لے کر آ جاؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں یہ خلجان اور یہ شک ہو گیا ہے اس کتاب پہ
کہ جو ہم نے اپنے بندہ محمد پہ نازل کری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ نا اس جیسی، ایک ہی صورت لے کر آ جاؤ، اور ایک صورت ہم پلڑا وہ صورت کوثر کے مطابق بھی ہو سکتی ہے، سورہ عصر کے مطابق بھی ہو سکتی ہے، ایک ہلکی سی ہی صورت لے کر آ جاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو اپنے حمایتی، دوست، مددگار، گواہ خدا کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تم چاہے خطیب جمع کر لو، انسان اور جنات کو جمع کر لو، تم کہتے ہو نا کہ یہ جنات آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شعر سکھاتے ہیں، تم جنات کو لے آؤ، بڑے سے بڑے عالم کو لے آؤ، بڑے سے بڑے شاعر کو لے کر آ جاؤ، لے کر آ جاؤ، تم کہتے ہو نا کہ یہ انسان کا کلام ہے یا شاعر کا کلام ہے، ہمارا کلام نہیں ہے، تو سارے انسانوں کو جمع کر لو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ دیکھیں قرآن کا انداز بڑا نرالا ہے دوستوں، قرآن آپ کو آپ کے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم بھی جانتے ہو حقیقتاً کہ تمہیں اس کلام میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے، یہ صرف بات منوا رہے ہو، حقیقت میں تمہیں شک نہیں ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ نا اس جیسا ایک صورت ہی لے کر آ جاؤ۔ آگے چلتے ہوئے فرمایا، اور یہ اب آپ لوگ انداز دیکھیے گا اللہ کے چیلنج کا، بعض اوقات انسان کا کلیجہ پڑھتے ہوئے ہل جاتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم یہ نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکتے، ایسا چیلنج کون نازل کر سکتا ہے؟ یہ انداز دیکھیں چیلنج کا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تو تم یہ کام نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکتے، یہ چیلنج اللہ کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا، یہ انداز کسی اور کتاب کا نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے، یہ انداز کسی اور ذات کا ہو ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کی ذات کے، ایسا انداز آپ لوگوں کو اور کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جو اس کا ایندھن بنیں گے آدمی اور پتھر۔ اپنی سرکشی کی وجہ سے بن گیا، پتھر کا ذکر کیوں کیا گیا؟ والحجارہ، پتھر، اس لیے کیونکہ پتھر کے جو پتہ ہے بہت سخت ہوتی ہے، اور دوسری بات پتھر کا ذکر اس معنی میں بھی کیا گیا ہے کہ ان کے جو بت تراشتے تھے وہ کس کے تھے؟ پتھر کے ہی تو تھے۔ تمہارے ساتھ ان بتوں کو جلایا جائے گا اس آگ کے اندر، تاکہ حسرت میں تمہاری اضافہ ہو، حسرت میں اضافہ ہو کہ ان سے دعائیں مانگتے تھے ہم، ان کو حلوہ پیش کرتے تھے، ان کے آگے سجدے کرتے تھے، ان کے آگے ماتھے ٹیکتے تھے۔ اعدت للکافرین، اور یہ آگ تیار کر کے رکھی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور خوشخبری سنا دیجیے اے نبی آپ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، اور عمل صالح صرف یہ نہیں ہے کہ کسی غریب کو کھانا کھلا دیا، کسی جگہ جا کے کپڑے جو ہے وہ دے کر آ جائیں کسی غریب کو، یہ بھی عمل صالح ہے، لیکن سب سے بڑی عمل صالح کیا ہے؟ سب سے بڑی اور اونچی عمل صالح یہ ہے کہ جو حقیقت اللہ نے تمہارے دلوں پہ آگے منکشف کر دی ہے، کھول دی ہے، اس قرآن کا علم تمہارے آگے کھول دیا، اب اس کو پہنچاؤ روئے زمین کے آخری فرد تک، اس میں تمہاری ہڈیوں کا چورا بھی بن جائے، خون کا آخری قطرہ بھی نکل جائے، تو بھی یہ گھاٹا جو ہے وہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، تو بھی یہ تجارت نفع بخش ہے، اللہ کے مقابلے میں بہت سستا سودا ہے یہ۔ ان لہم، ان کو بشارت دیجئے، کس چیز کی؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ان ریزیڈینشل گارڈنز کی جس کے نیچے میں ندیاں بہہ رہی ہوں۔ دامن میں ندیاں کیوں بہہ رہی ہیں؟ تاکہ نیچرل اریگیشن بھی ہوتی رہے، باغ جب بڑھتا ہے تو آپ لوگ کو پتہ ہے اس کے نیچے اگر ندیاں بہیں تو شاخوں کو بھی جڑوں کو بھی آرام سے پانی جاتا ہے، تو نیچرل اریگیشن بھی رہے گی۔ آگے چلتے ہوئے فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب کبھی انہیں وہاں میوے دیے جائیں گے، رزق دیا جائے گا، من ثمرۃ الرزق، پھل کی صورت میں، میووں کی صورت میں، رزق کی صورت میں، قالوا هذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، وہ کہیں گے یہ جو آپ رزق ہمیں دے رہے ہیں یہ تو اس سے پہلے بھی ہمیں مل چکا ہے، من قبل واتوا به متشابہا، اور ان دونوں کا جو پھل ہوگا وہ متشابہ، ملتا جلتا ہوگا پھل۔ وہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ابتدائی نزل ہوگی، جو دعوت ہوگی، ضیافت ہوگی جنت کی، وہ تو ہوگی اس روئے زمین پہ، یہاں وہی چیزیں دی جائیں گی جو کہ انسانوں کو دنیا میں دی جاتی تھیں، اور وہی قرآن ذکر کرتا ہے کہ انگور دیے جائیں گے، انار دیے جائیں گے، کھجور، یہ سارے میوے دیے جائیں گے، لیکن ان کا جو ذائقہ
وہ بالکل مختلف ہوگا، زمین آسمان کا فرق ہوگا، اور ان کا ذائقہ کنٹینوس چینج ہوتا رہے گا، تاکہ ایک انسان جو ہے وہ اس کو کھا کھا کے اس کی طبیعت جو ہے اس میں میلان نہیں آئے۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، زمین آسمان کا فرق ہوگا، لگیں گی مشابہت، لیکن زمین آسمان کا فرق ہوگا ٹیسٹ میں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان جنتوں میں وہ نیک، صاف اور بڑی پاکیزگی حوریں ہوں گی، بیویاں ہوں گی، ازواج مطہرہ، وہم فیہا خالدون، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ بیویاں، یہ رزق ان کو دیے جا رہے ہیں جو کہ یہاں پہ اپنی بیویوں کو دیکھتے تھے، کسی غیر بیویوں کو نہیں دیکھتے تھے، یا کسی غیر ان معاملات میں اپنے پاؤں نہیں جماتے تھے۔ یہ ان کے لیے ہے یہ خوشخبری، عام انسان پہ اس کو قیاس نہیں کریں۔ اور اسی طریقے سے یہ رزق انہی کو دیا جائے گا جو کہ اس دنیا میں رزق حلال کماتا ہو، رزق حرام نہیں۔ یہاں انسان کے بچے کی طرح اگر زندگی گزارو گے تو وہاں ملے گا، یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ پھر یہاں عین ممکن ہے، یہاں جتنوں کو اللہ یہاں پہ مال اور دولت کی کثرت دیتا ہے وہ تو عام طور پہ بھٹک جاتے ہیں، اور جتنوں کو پریشانی ملتی ہے وہ جوڑ جوڑ کے جو رکھتے ہیں ان کو بھروسہ رہتا ہے کہ کل ہمیں اللہ تعالیٰ کیا کھلائے گا، تو ان کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے رہتا ہے۔ تو یہ کیٹیگوریکل ایک کمپیر۔ آگے چلتے ہوئے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اب ایک ضمنی مضمون آ رہا ہے کہ یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی کہ ٹھیک ہے، انہوں نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کرا کہ 10 صورتیں لے آؤ، ایک ہی صورت لے آؤ، لیکن ادھر ادھر کے وہ اعتراضات پیش کرتے تھے۔ اور وہ ادھر ادھر کے اعتراضات کیا تھے کہ قرآن میں چھوٹی سے چھوٹی حقیر اگزامپل بھی آئی ہے، مکڑی کی اگزامپل آئی ہے، مکھی کی اگزامپل آئی ہے، بیت العنکبوت، مکڑی کا گھر، آگے پڑھیں گے 21ویں 22ویں پارے میں۔ اعلیٰ کلام اگر ہو تو ایسی چیزیں کیوں آ رہی ہیں اس قرآن میں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کسی بھی اگزامپل کو بیان کرنے سے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب، بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں شرماتا اس چیز سے، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اس قرآن میں اس نے جو مثال بیان کری ہے خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی کمتر یا بڑھتر کی کوئی شے ہو۔ یعنی مچھر سے بڑی تو ایک مکھی ہو گئی، اس کا بھی ایگزامپل ہے شہد کی مکھی، آپ لوگ پڑھیں گے آگے۔ اسی طریقے سے مکھی سے بھی بڑی اور کر لیں تو مکڑی کی بھی ایگزامپل ہے، بیت العنکبوت۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے شرماتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو حق واضح کرنا ہے، وہ چاہے چھوٹی چیز سے کرے چاہے بڑی چیز سے۔ امت مسلمہ کیا پوری انسانیت چھوٹی سے چھوٹے وائرس کی وجہ سے گھٹنے ٹیکے ہوئے WHO نے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو فوج ہے بہت سخت ہے، انسان کو نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ اسی ایگزامپلس کے ذریعے سے پوری روح انسانی کو ہلا دیتا ہے۔ آج پوری WHO نے گھٹنے ٹیکے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے۔ الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، لیکن جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ جان لیتے ہیں کہ یہ جو ہمارے رب نے ایگزامپل پیش کری ہے یہ اس کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جن کے دلوں میں کفر ہوتا ہے ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہوا ہے اس ایگزامپل کو بیان کرنے میں؟ وہ کہتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہوا ہے اس ایگزامپل کو بیان کرنے میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ٹیڑھ، کوئی نہ کوئی اعتراضات ہمیشہ پیش کرتے تھے۔ قرآن جیسا کلام تو لے کر نہیں آ سکے، تو اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہ اللہ کا کیا ارادہ ہوا ایسی چھوٹی سی ایگزامپل پیش کرنے میں؟ لیکن اللہ کا قول کیا ہے یہاں پہ آگے بڑا سخت سمجھیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت کثیر تعداد کو ضلالت میں ڈال دیتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو ہدایت کے دروازے ان پہ کھول دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں، ہدایت ہو یا گمراہی ہو، اس کا اصل انڈیکس جو ہے وہ انسان کی سبجیکٹو کنڈیشن سے ہے، اس پر اس کا دار و مدار ہے۔ آپ کے دل میں خیر ہے، بھلائی ہے، نیت صحیح ہے، طلب ہدایت ہے، معاملے میں سچے ہیں، تو آپ کو ہدایت قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دے دے گا۔ لیکن دل میں اگر ٹیڑھ ہے، نیت صاف نہیں ہے، تکبر ہے، حسد ہے، اپنی علم کی چودراہٹ ہے، گھمنڈ ہے، تعصب ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ گمراہی میں اضافہ کر دے گا۔ یہ اللہ کا جو قانون ہے، اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی خیال دی ہے، آزادی ارادہ دی ہے، اس لیے کیونکہ آزادی ارادہ نہیں ہو تو یہ امتحان کی جگہ ہی نہ رہے، پھر تو روز جزا اور آخرت کا جو معاملہ ہے وہ تو ایک دم غیر منطقی اور غیر معقول بات۔ تو یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس نیت سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اسی بہت لوگوں کو ہدایت
ذریعے بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور عام طور پہ آپ لوگ کو پتہ ہے جو بڑے بڑے فتنے اٹھائے ہیں وہ کس نے اٹھائے ہیں؟ وہ علماء نے اٹھائے ہیں، وہ عام انسان نے نہیں اٹھائے، وہ علماء نے اٹھائے ہیں۔ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور اسی کے ذریعے بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ، لیکن گمراہ انہی کو کرتا ہے سوائے اس کے جو کہ فاسق ہیں، الا الفاسقین، جو کہ خود گمراہی خریدتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جبرن کسی کو گمراہ نہیں کرتا، خود دل میں ٹیڑھ ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسی راستے پہ چلا دے گا، اور خود نیت سلیمہ، فطرت سلیمہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ حق کا راستہ آگے سے آگے کھولتا رہے گا۔ اوصاف کیا ہیں؟ فاسق لوگوں کے اوصاف کیا ہیں وہ سنیے، جو کہ حق کے راستے پہ منحرف ہو، حق کے راستے کو پہچان کے رد کر دیتے ہیں، فاسق ہیں، سرکش لوگوں کے اوصاف کیا ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، ان لوگوں کے اوصاف ہی ہیں جن کے عہد کو توڑا، من بعد میثاقہ، اس کے عہد کو قائم کرنے کے بعد اس عہد کو توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ عہد کون سا ہے؟ یہ عہد ہے الست بربکم، جو کہ سورہ اعراف میں آپ لوگ پڑھیں گے۔ اللہ کا یہ عہد ہے کہ سارے ارواح کی صورت میں تھے، روحوں کی صورت میں تھے، جو کہ عرش پہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا کوئی کولڈ اسٹوریج سورہ اعراف میں آئے گا۔ تفصیل آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ اس جگہ پہ میری بھی روح ہوگی، آپ کی بھی روح ہوگی، ہم سب کے سننے والوں کی روح ہوگی۔ تو روحوں کا عہد، روحوں سے معاہدہ اللہ تعالیٰ نے وہاں، روحوں سے جو ایگریمنٹ ہے وہ وہاں لے لیا ہے، اور وہاں روحوں سے عہد کیا لیا ہے؟ الست، ساری روحوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا میں اللہ تم لوگ کا مالک اور خالق اور حاکم نہیں ہوں کیا؟ الست بربکم قالوا بلا، تو میں نے، آپ نے، ہم سب نے وہاں گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی مالک ہے، اور تو ہی حاکم ہے۔ البتہ ہمیں وہ عہد ابھی یاد نہ ہو، یہ بات الگ ہے، لیکن اگر آپ سب اپنے دلوں کے اندر جھانکیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ نے وہ عہد، ہماری روح ربانی نے وہ عہد کیا ہوا ہے۔ کیسے؟ کہ آپ لوگ جب بھی کبھی کوئی گناہ کرتے ہیں آپ لوگ کا دل مچلتا ہے کہ یہ ہم سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہوئی ہے، اور جب بھی آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں آپ کے اندر دل میں اور موٹیویشن پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہے الست بربکم، یاد رکھیے گا اس چیز کو، یہ سورہ اعراف میں آئے گا۔ اور یہی حکم جو ہے کس نے توڑا؟ فرعون نے توڑا، نمرود نے توڑا، بڑے بڑے عہد کو توڑا۔ اللہ تعالیٰ کو حاکم ماننے کے باوجود خود حاکم بن کے بیٹھ گئے۔ ماننا تو اللہ کو حاکم چاہیے تھا، خود حاکم بن کے بیٹھ گئے۔ فرعون نے یہ تھوڑی دعویٰ کیا تھا کہ میں جو ہوں آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہوں، معاذ اللہ، یہ کون بے وقوف؟ اس نے تو کہا تھا الیس لی ملک مصر، کہ کیا میرے لیے یہ مصر کی بادشاہی نہیں ہے، اس کے نیچے جو ندیاں بہ رہی ہیں میری نہیں ہے کیا؟ یہ آئی ایم سوورین، وی آر سوورین، پاپولر۔ یہ بغاوت ہے دوستوں اللہ کے خلاف، یہ سخت طور پہ بغاوت ہے۔ اللہ کا نظام تو ابھی قائم نہیں ہے، تو یہ بغاوتی زندگی ہم سارے جی رہے ہیں کہ اللہ کا نظام نہیں ہے، اور اس کفرانہ نظام کے انڈر ہم لوگ جو سانس لے رہے ہیں اور اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ کیریئرز کی تلاش کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے بھی ایک قسم کی بغاوت ہے۔ یہ بات آپ لوگ سمجھ لیجئے۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور ان فاسقوں کا ایک اور کال کیا ہے، ان کی ایک اور حرکت کیا ہے کہ وہ کرتے ہیں اس چیز کو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرتے ہیں، حقوق العباد کے بجائے قطع رحمی کرتے ہیں، مارتے ہیں ایک دوسرے کو، مال کی طلب میں بھائی بھائی کی گردن اڑا کرتا ہے اس کو، اپنی ذاتی غرض کے لیے اللہ کے تمام احکامات، اور انسان توڑ دیتا ہے ان احکامات کو۔ تو یہ حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد میں سارے دادا دادی نانا نانی سب آ گئے، سب کے رشتے پورے کرو، اور یہ سارے دادا دادا نانی نانا پر دادی، یہ سارے کے سارے آدم اور حوا پہ جا کے تمام انسانیت جمع ہو جائے گی۔ تو اللہ کو مالک سمجھ لینا حقوق اللہ ہے، تو اس کی بندگی بھی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے درمیان تمام کونو اخوانا، سارے کے سارے بھائی بھائی بن کے بیٹھ جاؤ۔ تو یہ اللہ کی اطاعت کرو گے اور آپس میں صلح رحمی کرو گے، تب جا کے انسان کہلاؤ گے، مومن کہلاؤ گے۔ لیکن ان فاسقوں کا کیا حال ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت سے بھی باغی رہے اور آپس میں قتل و غارت کر کے صلح رحمی کے بجائے قطع رحمی کری۔ صلی و یفسدون فی الارض، اور پھر زمین میں فساد مچائے۔ ظاہر بات ہے جب صلح رحمی کے بجائے قطع رحمی ہوگی تو زمین میں تو فساد ہی ہوگا۔ اولئک هم الخاسرون، اور بے شک یہی ہیں خسارے والے۔ اب آگے دیکھیں، ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے بڑا خوبصورت، بہت ہی خوبصورت، اور یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کی زندگی کا جو اصل مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا،
جس کو انسان نے پہچاننے کے بعد زندگی صحیح مطابق گزارنی چاہیے تھی. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اس ایک آیت کو سمجھنے سے ہی قاصر ہے. لیکن قرآن آپ کو نا آپ دے گا. یہاں دیکھیں ایک چیز بڑی اہم ہے. کیف تکفرون باللہ، بھائی تم کیسے کفر کر سکتے ہو اللہ کا؟ کیف تکفرون باللہ، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم کفر کیسے کر سکتے ہو اللہ کا؟ وکنتم امواتا، کہ تم تو مردہ تھے. فاحیاکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر ہم تمہیں موت دیں گے. ثم یحییکم، پھر ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم ہمارے پاس واپس لوٹ جاؤ گے. یہ ہے انسان کی تخلیق کا لب لباب، سمری، خلاصہ. اور یہی بات انسانوں کی آنکھوں سے آج اوجھل ہوئی ہوئی ہے کہ یہ عہد تو ہم سب دنیا میں آنے سے پہلے کر کے آئے تھے. ہم سب تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنی ایک موت گزار کے آ چکے ہیں. یہ آپ سمجھیے کیسے. سورہ غافر میں آپ لوگ کو یہ بات، جہنمیوں کا ایک قول نقل کیا گیا ہے. وہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ تو اب ہمیں عذاب میں جلا رہے، تو پروردگار عالم، امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل، کہ یا پروردگار تو اور دو بار زندہ کیا تو ہم اپنے گناہوں کا، اتنے جب دور ہم پہ گزر چکے ہیں تو اب مزید ہم میں سے کسی کو یہاں سے مہلت کر کے واپس عذاب ٹالا جا سکتا ہے؟ جب تو نے دو بار مار دیا، دو بار زندہ کر دیا، تو یا اللہ تعالیٰ یہاں پہ خاتمہ کر دے، یا تو یہاں سے ہٹا کے کہیں اور لے جا. کیا مطلب ہے دو بار مارنا اور دو بار زندہ؟ سمجھیے، یہ بہت کم لوگوں کو یہ آیت سمجھ آئی ہے. بہت غور سے سنیے. دیکھیں، ایک تخلیق ہماری عالم ارواح میں ہوئی تھی، الست بربکم، اور حدیث میں آتا ہے کہ جندن، لشکروں کے لشکر وہاں پہ روحوں کے عالم امر میں موجود تھے اللہ کے عرش پہ. میری بھی روح تھی، آپ کی بھی روح تھی. ہم ساری روحوں نے یہ الست بربکم، اللہ نے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم سب یہ عہد کر کے آئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب تھا. پھر اس روح اسٹوریج میں سلا دیا گیا. یہ ہمارا صلح دینا پہلی موت تھی. ہم لوگ آلریڈی اپنی پہلی موت گزار کے آئے ہیں. یہ بات آپ لوگ سمجھ لیجئے. جب اس موت کی وجہ سے ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کی شادی ہوئی، اور پھر جو ازدواجی رشتہ قائم ہوتا ہے اور ایک کشش ہوتی ہے جس کی وجہ سے اولاد ٹھہرتی ہے رحم مادر میں، یہاں ہمیں وہ جسم حیوانی دیا گیا. ماں کے رحم مادر میں ہمارے اندر اس جنین کی تخلیق ہوئی اس حیوانی جسم کے ساتھ. اب وہ سوئی بھی تھی، اس میں وہیں کولڈ اسٹوریج سے وہ روح لے کر آئی گئی اور اس حیوانی جسم کے ساتھ جوڑ دی گئی. اب احیاء ثانی، دوسرا وجود ہمارا آ گیا. پہلی موت وہاں گزار کے آئے ہم لوگ عالم ارواح میں، اور پہلی زندگی کا آغاز ہماری رحم مادر، انسائیڈ دا وارم آف آور مدر، یوٹرس کے اندر ہم لوگ زندہ کر دیے گئے. یہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے. میں چاہتا ہوں آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ جب جنین 4 ماہ کا ہو جاتا، 120 دن کا رحم مادر میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے، جب جنین بن جاتا ہے، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کولڈ اسٹوریج سے روح علیہ السلام کے ذریعے اور اس جنین یعنی ایمبریولوجی میں فٹ کی جاتی ہے اس روح کو، تاکہ انسان، اب اس کی آنکھ کھل گئی، اب وہ دیکھے گا تمام چیزیں. تو یہ بات آپ لوگ سمجھ لیجیے، بہت اہم ہے. ایک عالم امر کا معاملہ ہے، وہاں ٹائم کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. اللہ نے کن فیکون کی ذات کی شان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ. اس نے لوگوں کو پیدا کر کے عہد لے کے سلا دیا. اب عالم خلق کا معاملہ ہو رہا ہے، اس دنیاوی زندگی کا معاملہ ہو رہا ہے کہ جہاں میاں بیوی نے کشش کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد رحم مادر میں ٹھہرائی، کولڈ اسٹوریج سے روح کو لا کے فٹ کیا جا رہا ہے. اب انسان کی وہ احیاء ثانی جو پہلی زندگی ہے وہ شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا میں جب انسان کو لاتا ہے، کچھ لوگ 20 سال 30 سال 60 سال 70 سال جیتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں. یہاں وہ دوسری موت ہوگی ہماری. پہلی موت وہاں عالم ارواح، یہاں دوسری موت. اور پھر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو روز قیامت اٹھائے گا. جسم یہیں چلے جائے گا. انا و انا الیہ راجعون، یہی بولتے ہیں نا ہم لوگ کہ ہم لوگ اللہ کے ہی ہیں اور اللہ کے پاس ہی چلے جائیں گے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جس
مٹی سے آیا تھا، اس کرسٹ آف ارتھ سے آیا تھا، یہیں چلے جائے گا، اور روح اللہ کے پاس سے آئی تھی، روح وہیں چلی جائے گی. یہ دوسری موت ہو گئی ہماری. اب اللہ تعالیٰ دوبارہ اس روح کو جسم سے ملائے گا روز قیامت، اور پھر ہمارے بعد بعد الموت دوسری زندگی شروع ہوگی. دو موت، دو زندگی. اسی لیے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا کفر کیسے کر سکتے ہو بھائی، تم تو مردہ تھے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر دنیا میں آؤ گے دوبارہ مارے گا. ثم یحییکم، پھر روز قیامت دوبارہ اٹھائے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر واپس اللہ کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. یہ ہے وہ بات جو انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہے آج کی دنیا میں، کہ ہم سب دنیا میں آنے سے پہلے ہی مردہ تھے. یہ بات انسانوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، آخری آیت تیسرے رکوع کی، پھر اختتام کرتے ہیں کہ وہی ہے اللہ جس نے تمام زمین پہ ہی تو بنائی. هو الذی خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے، جو کچھ بھی زمین میں پیدا کیا. ایک اور بات آپ لوگ سمجھ لیا، حدیث میں آتا ہے یہ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم بالآخرہ. اس کا مطلب ہے کہ اے انسانوں، میں نے دنیا تمہارے لیے بنائی ہے، لیکن تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے. تم ایک امتحان میں رہ رہے ہو. جس انسان نے اس دنیائی زندگی کو ساری کی ساری زندگی سمجھ لیا، اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. تو یہ دنیا کا سارا معاملہ ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، اور کسی کے لیے نہیں بنایا. تمہیں میں نے آخرت کے لیے بنایا ہے. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اللہ تعالیٰ متمکن ہوا عرش کی طرف، اور اس نے آسمان بنائے. فسواهن سبع سماوات، اور آسمان بنائے. اب یہ 7 آسمان کیسے بنائے، اس کا ابھی تک عالم غیب کا معاملہ، کیسے آسمان ابھی تک سائنس نے نہیں بتایا ہمیں. لیکن میرا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ عین ممکن ہے کہ آج سے کچھ سالوں بعد سائنس اس بات کو پروف کرنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ یہ 7 آسمان جو اللہ تعالیٰ بتا رہے پے در پہ، یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں 1450 سال پہلے بتا رہے. گویا کہ سائنس ابھی تک پہنچی نہیں ہے، لیکن پہنچ جائے گی تو اس بات کا اعتراف کرنے پہ سائنس اپنے گھٹنے ٹیک دے گی کہ قرآن کا کوئی بھی حرف سائنس کے خلاف نہیں ہے، انسانیت کے خلاف نہیں ہے، خیر کے خلاف نہیں ہے. گویا کہ یہ ساری باتیں ابھی ہمارے علم میں نہیں ہیں، لیکن یہ آ جائے گی. یہ آپ لوگ پڑھیں گے آخری پاروں میں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم اپنی نشانیاں ان کو کھول کھول کے دکھاتے رہیں گے، ایک نشانی کے بعد ایک نشانی. فی الآفاق، آفاق میں. بلیک ہول آج سے 100 سال پہلے دریافت نہیں تھا، اب دریافت ہو گیا. کئی گلیکسیز ہیں جو دریافت نہیں تھی، اب دریافت ہو گئی ہیں. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ سورج ہل رہا ہے، چاند نہیں ہل رہا، اب سمجھتے ہیں چاند بھی ہل رہا ہے، سورج بھی ہل رہا ہے. پہلے ہم سمجھتے تھے زمین نہیں ہل رہی، صرف سورج ہل رہا ہے، اب سمجھتے ہیں زمین بھی ہل رہی ہے. اب کہتے ہیں زمین جو ہے اپنے ارد گرد اپنے افلاک پہ بھی ہل رہی ہے، اپنے مدار پہ بھی گھوم رہی ہے. تو سورہ یاسین کی وہ آیت آپ لوگ کو آ جانی چاہیے یاد، کل فی فلک یسبحون، کہ ہر چیز گھوم رہی ہے. تو یہ سائنس پروف کرے گی. گویا کہ سائنس نے اس ٹائم اور ابھی بھی پروف نہیں کرا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کا ٹیکسٹ غلط ہو جائے گا. قرآن کا ٹیکسٹ آخر وقت تک سلامت رہے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ خود اٹھایا ہوا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے قرآن کو. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا از خود جاننے والا ہے. ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس خود موجود ہے. یہاں الحمدللہ ہم 3 رکوع اختتام پہ پہنچ گئے. کل انشاءاللہ العزیز ہم لوگ 4تھا رکوع کریں گے، جس میں آدم اور ابلیس کا واقعہ کھینچا گیا ہے، حضرت آدم اور ابلیس لعین کا. میں امید رکھتا ہوں کہ کل بھی آپ لوگ اسی طریقے کی اٹینڈنس رکھیں گے، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ دوسرے لوگوں کو بھی بلائیں گے، کیونکہ دیکھیں ہم لوگ کا سمپل ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ اگلے رمضان تک پورا قرآن اسی طریقے سے ایک ایک رکوع کر کے چلیں گے. 544 رکوع ہیں، لیکن انشاءاللہ امید ہوگی کہ 365 دن میں کسی دن 2 رکوع کر لیں گے، کسی دن 3 رکوع، کسی دن 1 رکوع. لیکن انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حیات سے زندگی کے ساتھ اس وبا میں سلامت رکھا، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم لوگ اس کو اللہ کی اذن سے پورا انشاءاللہ کر لیں گے. میں امید رکھتا ہوں آپ کو ساری باتیں سمجھ آئی ہوں گی، اس پہ آپ لوگ عمل کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو توفیق دے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو سننے، سمجھنے اور عمل کر کے دوسروں تک پھیلانے کی توفیق سعادت دے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.